آج تک مارکس کے چاہنے والوں نے دنیا کو یہی بتایا کہ فلسفہ سوشلزم ایک معاشی نظام ہے جو محنت کشوں کا حامی اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے۔ لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو کارل مارکس اور فلسفہ سوشلزم کا یہودیت کے ساتھ ایک گہرا تعلق بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پہلو کا جائزہ لیں گے کہ مارکس کے نظریات کا مذہب خصوصاً یہودیت کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مارکس مذہبی اعتبار سے کون تھا۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے برٹن رسل اپنی کتاب فلسفہ مغرب کی تاریخ کے صفحہ نمبر 887 پر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد یہودی تھے، لیکن اس کے بچپن میں اس کے والدین مسیح ہو گئے۔ اس بات کو جناب ظفر سیپل صاحب اپنی کتاب فلسفہ مغرب کی تاریخ کے صفحہ نمبر 169 میں کچھ اس طرح سے دیتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 169 پہ فرماتے ہیں، مارکس کی ماں نے بپتسمہ بھی شادی کے بہت بعد میں لیا اور بچوں نے بھی، یوں کارل مارکس یہودی پیدا ہوا تھا۔ مزید ملاحظہ کیجئے جناب چودھری فاروق نجیب اختر احمد صاحب کی کتاب سیاست و ریاست کا صفحہ نمبر 717۔ وہ فرماتے ہیں کہ کارل مارکس یہودی اور نسل جرمن تھا۔ ملاحظہ کیجئے سوشلسٹ حلقوں میں یہودی نوجوانوں کی اکثریت۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے ایلون ووڈز نے اپنی کتاب بالشویزم راہ انقلاب کے صفحہ نمبر 99 پر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے سوشلسٹ حلقوں میں یہودی نوجوانوں کی ایک پوری نسل سیاسی اور ثقافتی زندگی سے متعارف ہوئی تھی۔ محنت کش طبقے کے پس منظر کے حامل نوجوان یہودی لڑکیوں کا حوصلہ خاص طور پر متاثر کن تھا۔ اکثر اشتراکی لیڈر یہودی ہیں۔ اس بات کا جواب دینے کے لیے ہم اس بات کی شروعات ایلون ووڈز کی کتاب سے ہی کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 97 پر کہتا ہے، محض اتفاق نہیں ہے کہ یہودی انقلابیوں نے سماج میں اپنے تناسب سے کہیں زیادہ بڑھ کر مارکسی تحریک کو قائدین کی ایک بڑی تعداد فراہم کی۔ اس بات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے جناب خلیل احمد حامدی اپنے کتابچہ اسرائیل کی تعمیر میں اشتراکی ممالک کا کردار کے صفحہ نمبر 23 پر دیتے ہیں۔ ان صہیونی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے دوران ہوا۔ اس معاملے میں نظام جاسوسی نے مختلف پہلوؤں سے بہت بڑا رول ادا کیا۔ عہدیدار میں سے روس کے اندر، جو اس وقت کے فرانس اور برطانیہ کے حلیفوں میں سے تھا، تحریک کو خفیہ اڈے جرمنی کے نظام میں جاسوسی کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ اس وقت مارکسی تحریک کے لیڈرشپ جو لوگ قابض تھے، ان میں سے ایک لینن تھا، دوسرا ٹراسٹکی، تیسرا کاگانوچ اور چوتھا کارل روڈیک۔ لینن کی بیوی یہودی تھی اور وہ خود بھی یہودی ماں کا بیٹا تھا، اور اس کی دادی بھی یہودی تھی۔ ٹراسٹکی کی ماں اور باپ دونوں یہودی تھے۔ کاگانوچ کا باپ یہودی تھا اور ماں گمنام۔ کمیونزم اور یہودیت کا تعلق بیان کرتے ہوئے جناب وکٹر اے ماسڈن اپنی کتاب یہودی پروٹوکولز کے صفحہ نمبر 97 پر فرماتے ہیں، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ کمیونزم کا خالق اور اس کے دست راست لینن اور ٹراسٹکی یہودی تھے، اور روس میں کمیونزم کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے والا مرد آہن جوزف اسٹالن بھی یہودی ماں کی گود میں پلا تھا؟ کارل مارکس 1818 میں جرمنی کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ ملاحظہ کیجیے سوشلزم کیا ہے۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے جناب محمد حبیب اللہ خان صاحب اپنی کتابچے سوشلزم یہودیوں کی مسلم کش سازش کے صفحہ نمبر 5 پر فرماتے ہیں، دراصل یہودیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جب تک دنیا میں مذہب اور مذہب پر عمل کرنے والے رہیں گے، وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر سکیں گے۔ ان کو اپنی مشکلات کا حل اسی نظریے میں نظر آیا کہ پوری دنیا سے مذہب اور قومیتوں کو ختم کر دیا جائے، یہودیوں کے خلاف نفرت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ بات کوئی مفروضہ نہیں بلکہ یہودیوں کی ایک اعلیٰ ترین دماغوں کے تیار کردہ اصولوں میں سے ایک ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے 1897 تا 1905 کے درمیان اپنی قوم کے لیے تیار کیے تھے۔ یہی وجہ کہ ہمارے بھی ناگزیر ہو گیا کہ ہم تمام مذاہب اور ادیان کی جڑ کھود دیں اور غیر یہودی کے دل اور دماغ سے خدا کا تصور، اس کی روح اور معنی نکال کے پھینک دیں۔ اس کی جگہ صرف مادی معاملات اور مادی ضروریات سے اس کے دماغ کو پر کر دیں۔ یہودی اس نظریے کی بنیاد پر بہت پہلے ہی سے کام کر رہے تھے۔ کارل مارکس جو ایک یہودی ربی کا پوتا تھا، اس نے سوشلزم کا نظریہ پیش کیا
سوشلزم جس کا بنیاد مذہب دشمنی اور اخلاقی اقدار سے بیزاری پر مبنی ہے۔ یہودیوں نے اس نظریے کا قومی بنیاد پر خیر مقدم کیا۔ یہودیوں ہی نے اس تحریک کی شکل دی، انہی کا سرمایہ اس تحریک کے پیچھے کام کر رہا تھا اور انہی نے اسے پروان چڑھایا۔ بہت سارا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔